سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بچپن کے اندر سے راستے سے گزر رہی تھی تو سامنے ابو جہل کھڑا ہوا تھا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی تشریف لا رہی ہیں کہ جن سے محبوب کریم سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ابو جہل نے اپنے آپ کے اندر ایک سازش سوچ لی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب آئیں تو ابو جہل کہنے لگا محمد تو ایسے ہے، محمد تو ایسا ہے، محمد تو ایسا ہے، معاذ اللہ۔ اس نے جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہزادی محترمہ نے جب اپنے والد گرامی کے بارے میں یہ والی باتیں اس کے منہ سے سنی تو آپ فرمانے لگی ابو جہل ذلیل و خوار تو رب نے تجھے فرما دیا ہے، ذلیل و خوار تو تجھے کر دیا ہے، میرے والد کو تو اللہ نے بڑی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائی، بڑی رحمتوں سے نوازا ہے میرے والد نے، میرے والد نے، اور تو کہتا ہے کہ میرے والد ایسے فرمایا ذلیل و خوار تو رب نے تجھے کر دیا۔ جب یہ والی بات کی تو ابو جہل کو غصہ آ گیا۔ اب آپ چھوٹی تھی تو ابو جہل نے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر آ کے معاذ اللہ اس نے ایسے تھپڑ مار دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا عالم تو آنکھوں کے اندر چھوٹے چھوٹے آنسو، وہ سیدہ فاطمہ کے جن کے سر مبارک سے اگر دوپٹہ اتر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دیا کرتا ہے۔ وہ جن کے شہزادے اگر ضد کریں کہ ہم نے کپڑے مانگنے ہیں، کپڑے پہننے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے جوڑے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب عورتوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر میں محفل پہ آئیں، اور ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کپڑے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاق اڑائیں گے، لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا جانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنتی اولاد عطا فرمایا، اور عورتیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو گئیں کہ یہ کون سے حلے میں تشریف لائی، یہ کون سے حلے میں تشریف لائی۔ اور میرے بھائی تھوڑا سا اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تھوڑا سا ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی۔ ہم نے ساری زندگی جو ہے نا لکیر کے فقیر ہی رہنا ہے، بس ساری زندگی۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ظاہری اسباب کو دیکھنا شروع ہو گئے، ہم نے باطن کے اوپر تو کبھی نظر ہی نہیں ڈالی، ہم صرف ظاہری اسباب۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ننھے منھے ہاتھ لے کر اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اندر آنسو آپ تشریف لائیں گھر کے اندر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ روتی ہوئی تشریف لائیں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں روتی ہو؟ تو آپ عرض کرنے لگی ابا جان میں جا رہی تھی تو ابو جان نے ایسا ایسا کہا، تو میں نے کہا تجھے اللہ نے ذلیل و خوار کیا ہے، میرے ابو کو تو رب نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میرے رسول کریم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے محبوب کریم کا جلال پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، حضور میرے پاس ہوتے تھے تو بڑی پیار محبت والا انداز ہوتا تھا، فرماتی ہے لیکن اس دن محبوب کا اتنا جلال والا انداز، فرماتی ہے حضور نے فرمایا کہ جا کے ابو سفیان کے پاس جاؤ آپ، اور جا کے ان کو کہو میرے بابا نے بھیجا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے، تو آپ ہیں برادری کے بڑے، اگر آپ لیتے ہیں اس سے بدلہ تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں خود کچھ کر لوں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی، حضور نے بھیجا تو میں چلی گئی۔ فرماتے ہیں جب ابو سفیان کے گھر پہنچی تو اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر تھی، لیکن قبیلے کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں پہنچی نا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی تو انہوں نے مجھ سے بڑی محبت فرمائی، بڑی محبت کا انداز، بڑی محبت کا اظہار فرمایا، چھوٹی سی تھی۔ فرماتے ہیں بڑی محبت فرمائی، اور جب میں نے یہ والی باتیں بتائی نا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے تو کہتے ہیں حضرت سفیان جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے، غصہ آ گیا، اور ابو جہل کو بلایا پنچایت کے اندر اور فرمانے لگے تجھے حیا اور شرم نہیں آتی، بچی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا، شرم نہیں آتی تجھے؟
تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب اتنی بات ہوئی نا تو مجھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹی جس طرح اس نے تمہارے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا نا تم بھی مارو. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگی کہ چچو میں نے نہیں مارنا, میں نے تھپڑ نہیں مارنا. یہ کیوں نہیں مارنا؟ فرمایا ہمیں تو ہمارے باپا نے ہمیشہ معاف کرنا سکھایا ہے, ہمیں تو درس ہی معاف کرنے کا دیا اور بس ختم ہو گئی بات. لنگ مہینے تے کئی برس گئے اور تیری دید نو دیدے ترس گئے, ہمیں تو ہمارے بابا نے صرف معاف کرنا سکھایا. مالا والے سخی نہیں ہوتے, مالا والے ہوتے نہیں سخی. اگر کسی کے پاس کوئی 4-5 لاکھ یا 10 لاکھ ہو اور وہ کوئی 10-20 ہزار کسی کو دے دے تو یہ سخاوت تھوڑی ہوتی ہے. سخاوت یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر 3 دن کا فاقہ اور پھر بھی سائل آئے اور وہ گھر سے ہمیشہ کھانا لے کے ہی واپس جائے. یہ ہوتی ہے بندے کی سخاوت. مالا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دوویں جانی سخی کنگال نہیں ہوندے, نہیں ہوتے کنگال سخی. فرماتی ہیں جب اتنی بات ہوئی تو حضرت ابو سفیان نے نا میرا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کے ننا منا کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے نا تو ابو جال کے چہرے پہ کبھی ایسے مارے کبھی ایسے مارے. اب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ابو سفیان جو ہے وہ پکڑ کے نا تو مار رہے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی گئی تھی. جب گھر کے اندر واپس آئی نا تو آپ مسکراتی ہوئی آئی. آپ کے چہرے مبارک پر ہنسی کے خوشی کا اظہار تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ گئی تھی تو حضور تب بھی رو پڑے ان کے چہرے پر آنسو دیکھ کر, اور فرماتی ہیں کہ جب محبوب کی بیٹی تشریف لائی اور وہ خوش تھی کہتے محبوب پھر بھی رو پڑے. آنسو آ گئے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں مبارک کے اندر, کہتے ہیں رو پڑے اور فرمانے لگے بیٹی کیا ہوا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا خوش تھی تو فرمانے لگی کہ ابو سفیان کے پاس گئی تھی تو انہوں نے ایسے ایسے جو ہے نا میں نے تو کہا میں نے نہیں مارنا تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے نا خود تھپڑ مروائے ہیں, خود تھپڑ مروائے. میرے محبوب کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی یا اللہ ابو سفیان نے آج میری بیٹی کا خیال کیا ہے, مولا تو بھی اس کا خیال کر, تو بھی اس کا خیال کر. تو پھر آئے نہیں حضرت ابو سفیان, آپ جناب جنگ بدر کے اندر بھی آئے, احد کے اندر بھی آئے, حنین کے اندر بھی آئے اور فتح مکہ والے دن تک آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے, تجھے ایمان کی دولت تو میں عطا فرماؤں گا کیونکہ تو نے میرے محبوب کی بیٹی کا ادب فرمایا, ان کا ادب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ادب کرنے کی برکت سے حضرت ابو سفیان کو کیا انعام عطا فرمایا, اس نے اپنے ایمان کی دولت, اپنے دین پر ایمان لانے کی دولت جو تھی وہ حضرت ابو سفیان کو عطا فرمائی.